5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 177 177 کتاب کا نام ہے قواعد زبان قرآن حصہ 2۔ آپ کو ابتدا ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ اسم معرفہ ہوتا ہے اور اسم نکرہ ہوتا ہے، اور جیسے کتابن کے آگے بے پیر دو پیش ہیں اور یہ نکرہ اسم ہے۔ کتابن کا مطلب ہے کوئی کتاب، ایک کتاب، انون نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہے۔ اور الکتاب، تو یہاں الکتاب میں اس پر الف لام لگایا ہے، یہاں الکتاب کے اوپر الف لام لگایا گیا ہے، اور آخری حرف بے کے اوپر ایک پیش ہے، الکتاب۔ کتابن میں دو پیش تھے، تو الکتاب یہ معرف باللام ہے، اس سے پہلے الف لام لگایا گیا ہے، یہ معرفہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اسم کی تعریف اور تنکیر، اور یہ اس کی بڑی معنویت ہوتی ہے، تعریف اور تنکیر کی بڑی معنویت ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر تعریف اور تنکیر میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو آج ذرا ہم کچھ گہری گفتگو کریں گے، تو ذرا اس پر آپ کی توجہ ہو۔ تو ایک حرف تعریف ہے، اور ایک اسم موصول ہے، اور ایک زائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے الف لام حرف تعریف کی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ کتابن کے اوپر الف لام لگانے سے الکتاب ہو جاتا ہے۔ تو معنی کے لحاظ سے لام تعریف کی 3 قسمیں ہیں: الف لام جنسیہ، الف لام عہدیہ، الف لام برائے بیان حقیقت۔ جنسیہ، عہدیہ اور برائے بیان حقیقت۔ اگلے صفحے پر ایک ٹیبل ہے، ذرا اس ٹیبل کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ تو یہاں 3 قسم بتا دی گئی ہیں، حرف تعریف اور اسم موصول اور زائدہ۔ اب حرف تعریف الف لام، اس کی آپ کو یہاں پر مزید 3 قسمیں مل رہی ہیں: جنسیہ، عہدیہ اور بیان الحقیقہ۔ اچھا، جنسیہ کی پھر آپ کو 2 قسمیں مل رہی ہیں: الاستغراق الافراد اور الاستغراق الصفات۔ یہاں دیکھیے، لاستغراق الافراد، جیسے مثال کے طور پر ان الانسان لفی خسر، تو یہ جنس ہے، الانسان ایک جنس ہے، اس میں جنس ہے۔ دیکھیے الانسان، اس پہ ال لگا ہے۔ جنس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح فرشتوں کی ایک جنس ہے، جنات کی ایک جنس ہے، پودوں کی ایک جنس ہے، جانوروں کی ایک جنس ہے، پرندوں کی ایک جنس ہے، اسی طرح الانسان، اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر قسم کی جو بنی آدم کی اولاد ہیں اس کو الانسان کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر الف لام جو ہے استغراق کے لیے لایا گیا ہے، یعنی تمام انسان۔ اور کبھی استغراق صفات کے لیے آتا ہے الف لام، جیسے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ میں الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں بلا استثناء وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کو الف لام جنس کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک افراد کے لیے، ایک صفات کے لیے۔ اب آ جائیے، یہ الف لام جو تعریف کے لیے ہے، اس کی دوسری قسم ہے عہدیہ۔ تو اس کی بھی پھر عہدیہ کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ ہیں کہ العہد الذکر
اور العہد الخارجی اور العہد الحضوری. تو ذکر یعنی فیہا مصباح، سورہ نور کی آیت ہے، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، فیہا مصباح، تو اس کے اندر ایک چراغ ہے. اب یہاں ایک چراغ کا ذکر ہو گیا، یہاں مصباح جو ہے نکرہ آیا ہے، لیکن اس کے بعد المصباح فی زجاجۃ، اور یہ چراغ ایک فانوس میں ہے، ایک شیشے کے اندر ہے، فی زجاجۃ. تو یہاں جو دوسرا المصباح آیا ہے یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے. تو یہ کون سا مصباح ہے؟ یہ وہی جو اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اس الف لام کو العہد الذکریٰ کہتے ہیں. اچھا، اب دوسری مثال دیکھیے، العہد الخارجی. تو اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، تو یہاں تو جو غار ہے، یہ غار فی الغار، تو یہ خارجی ہے، یہ اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا، فی الغار یہ خارجی ہے. اور ایک اور قسم العہد الذہنی، دماغ کے اندر ایک بھیڑیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اخاف ان یأکلہ الذئب، کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے کھیلنے کے لیے تو مجھے خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا. تو الذئب ان یأکلہ الذئب، تو بھیڑیا الذئب، تو یہاں جو کیوں آ گیا ہے وہ اس لیے کہ یہ ایک العہد الذہنی ہے، ان کے دماغ میں ایک بھیڑیے کا تصور ہے. اور العہد الحضوری یعنی یہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. اور کبھی الف لام میم حقیقت کے بیان کے لیے ہوتا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی. چلیے اب ذرا تفصیل سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلی قسم ہے الف لام کی، جس کو لام الجنس کہتے ہیں. لام الجنس، لام الجنس کسی جنس کی حقیقت بیان کرتا ہے. لام الجنس میں کوئی مخصوص شخص مقصود نہیں ہوتا، بلکہ پوری جنس مراد ہوتی ہے. اور اللام جنس میں استثناء جائز نہیں ہوتا، یعنی پوری جنس مراد ہوتی ہے. جنس دیکھیے، اس میں جنس کو تھوڑا سمجھ لیجئے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک لا نفی جنس پڑھا تھا، لا ریب. تو یعنی لا ریبہ کا مطلب ہے ریب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، لاکھوں، اربوں، کھربوں، وہ سب کی نفی کر رہا ہے. کوئی عیب نہیں، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا ریب نہیں ہے. اسی طرح لا اکراہ فی الدین، تو یہ لا نفی جنس ہے. اکراہ ایک جنس ہے، یعنی اکراہ جبر کو کہتے ہیں، فورس اور زبردستی. تو اسلام کے اندر زبردستی کی جتنی ممکن قسمیں ہیں سب کی سب حرام ہے. لا اکراہ فی الدین، یعنی زبردستی مذہب تبدیل نہیں کیا جا سکتا، زبردستی ووٹ نہیں لیا جا سکتا، زبردستی آپ کی شادی نہیں کی جا سکتی، زبردستی آپ سے طلاق نہیں دلوائی جا سکتی، زبردستی کسی کی اطاعت پر آپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین. تو اکراہ کی جتنی قسمیں ہیں تو وہ ساری اس میں جنس کی نفی کرتا ہے. تو لام الجنس میں کسی خاص فرد یا افراد کا خیال متکلم کے ذہن میں نہیں ہوتا. جیسے چند مثالیں دیکھ لیجئے. الرجل کا لفظ المرأۃ کے مقابل آیا ہے. الرجل افضل من المرأۃ،
یعنی الرجل افضل من المرأة، مرد کی جنس عورت کی جنس سے افضل و برتر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہائٹ کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ایوریج نکال لیں آپ تو دنیا کے سارے مردوں کی ایوریج ہائٹ دنیا کی ساری عورتوں کی ایوریج ہائٹ سے بڑی ہوتی ہے۔ وہ مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو مرد اور عورت میں اللہ نے تفریق رکھی ہے، ان کے حقوق ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر فزیکلی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مردوں کی داڑھی آتی ہے، مونچھیں آتی ہیں، عورتوں کی نہیں آتی، عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، مرد پیدا نہیں کر سکتے۔ تو الرجال قوامون علی النساء وعلیہن درجہ، اسی لیے فرمایا الرجل، تو الرجل کا کیا مطلب ہے یہاں؟ مرد کی جنس۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، انسان ایک بولنے والا جانور ہے، بولنے والا جاندار ہے، حیوان ناطق۔ اچھا اسی طرح دیکھیے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے 5-7 پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، یعنی اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ لام جنس ہے۔ اب یہ لام الجنسیہ کی 2 قسمیں ہیں، لام الاستغراق برائے افراد اور لام الاستغراق برائے صفات۔ استغراق کا مطلب ہے ٹوٹالٹی، یعنی پوری، جیسے اب ہم نے کہا نا الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ، اس کو کہتے ہیں استغراق، ٹوٹالٹی۔ یہ فرد جنس پر عمومیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ اب اس کی لام الاستغراق کی جو دوسری قسم ہے یہ افراد کے لیے ہوتی ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، مطلب یہ ہے کہ تمام انسان، تمام افراد خسارے میں ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے ان الانسان لفی خسر؟ کہ کل انسان فی خسر، کل انسان فی خسر۔ تو بعض علماء نے لام الجنس اور لام استغراق میں فرق کیا ہے، جبکہ بعض دیگر علماء نے لام الاستغراق کو لام الجنس کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ پہلے گروہ کے نزدیک لام الجنس میں افراد ملحوظ نہیں ہوتے، لیکن لام الاستغراق میں افراد ملحوظ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں استثناء الگ کرنا جائز ہے۔ اچھا اب سنیے لام الاستغراق برائے صفات۔ یہ لام جن سے صفات کی حقیقت بیان کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں انت الرجل، یعنی آپ ہی تو مرد ہیں۔ یہاں رجل کی تعریف، انت رجل نہیں کہا جائے، انت الرجل، تم ہی تو مرد ہو، تو یہاں رجل پہ الف لام لگایا گیا ہے۔ اس کی تعریف کا مطلب یہ ہے انت میں تمام رجالی صفات موجود ہیں، انت الرجل۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ، یعنی حمد کی تمام صفات اور حمد کی تمام نوعیتیں اور قسمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا اسی طرح دیکھیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو یہاں بالہدی میں بھی خدا کے اوپر الف لام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی کے ساتھ بھیجا، یعنی تمام تر ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو یہاں ودین الحق اور لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہاں دین کو بھی معرفہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیے یعنی اسلام کو تمام جنس دین پر غالب کرنے کے لیے لازم کیا گیا ہے۔ الدین علی الدین کلہ، علی الدین کلہ، تو دین کا مطلب تو ہے غلبہ اور حاکمیت۔ ذرا اس آیت کو سمجھ لیجئے، یہاں پر دین کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک تو دین الحق اور ایک علی الدین کلہ۔ تو ایک دین الحق ہے اور ایک اس کے مقابل میں جو ہے وہ ادیان باطل ہے، علی الدین کلہ۔ تو الف لام برائے استغراق ہے یہاں،
اور دین یہاں اس میں جنس ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہوگا کہ تمام غلبہ پسند نظاموں پر غالب کرنے کے لیے دین حق اسلام کو بھیجا گیا ہے. یعنی اینی ڈومینیٹنگ سسٹم، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، یا انسانی کوئی نظام ہے، سیکولر نظام ہے، کیپٹلسٹ نظام ہے، کمیونسٹ نظام ہے، یا قیامت تک جتنے نظام باطل آئیں گے انسانوں کے بنائے ہوئے، تو هو الذی، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دو چیزوں کے ساتھ. ایک الہدا ہے، الہدا کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل گائیڈنس. الہدا اس میں جنس ہے نا، مکمل ہدایت کے ساتھ، مکمل ہدایت کے ساتھ. و دین الحق، اور برحق غلبے کے ساتھ. دین الحق، یہ دین بھی ہے، دین کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ اور تسلط، ڈومیننس. اور الحق، الحق کا مطلب ہے جس میں کوئی باطل نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، سراسر حق. کیوں بھیجا؟ دو چیزوں کے ساتھ کیوں بھیجا؟ الہدا اور دین الحق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام باطل ادیان پر وہ غالب ہو جائے. تو الدین یعنی دنیا کے سارے نظام جو انسانوں نے بنائے ہیں، دنیا کے وہ سارے مذاہب جو خدائی مذاہب میں تحریفات ہوئی ہیں، بگاڑ دیا گیا، اس میں ہیومن ایلیمنٹ ہے. تو انہیں اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جو خالص اللہ کا دین ہے اور خالص وحی پر مشتمل ہے. باقی جتنے ادیان ہیں اس میں ہیومن کنٹریبیوشن ہے، اس میں انسانی تغیرات ہیں، اس میں یا تو وہ خالص انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے یا خدائی نظام میں تبدیلی کی گئی ہے. تو یہاں الدین کا مطلب حاکمیت، غلبہ، تسلط، قانون، ضابطہ، طریقہ، رسم، رواج، جزا، سزا، قیامت، یعنی اس نوعیت اور اس جنس کی ساری قسموں پر الدین کا اطلاق ہوگا. چلیے اسی طرح دیکھیے آپ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورۃ الانفال کی آیت ہے. تو فرمایا گیا ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور الدین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یکون الدین، الدین کلہ للہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہاں الدین سے مراد اسلامی حکومت کی زندگی کے تمام شعبوں میں کامل بالادستی ہے. یعنی کافر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیں، جزیہ ادا کریں، شورش سے پرہیز کریں اور اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. اسی طرح دیکھیے عالم الغیب والشہادہ، الغیب، الشہادہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمام چھپی ہوئی چیزوں کا وہ عالم، اور شہادہ بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو اس کا بھی وہ مکمل عالم ہے. اسی طرح دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں کتاب کے اوپر الف لام ہے برائے استغراق، جو تمام تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی صفات اور خصوصیات بہت جامع ہیں. تو یہ الف لام برائے جنس تھا. اب دیکھیے الف لام عہدیہ، تو لام عہدیہ وہ ال ہے جو کسی متعین اور معہود کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا خود معہود کا پہلے ذکر ہوا ہو یا معہود محض ذہن میں ہو، دماغ میں ہو. یعنی معہود کبھی حاضر و موجود ہوتا ہے ٹو انڈیکیٹ پریویس نالج. تو یہ لام عہدیہ کی جو قسمیں ہیں العہد الذکری، العہد الذہنی، العہد الخارجی اور العہد الحضوری. لام العہد الذکری، ذرا اب اس کی بات کرتے ہیں. بعض اوقات کلام کا اسلوب ایسا ہوتا ہے
کہ پہلے جملے میں ایک نکرہ اسم استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے جملے میں معرف باللام۔ یہاں اسم کی تعریف کا مقصد پچھلے حوالے کو تازہ کرنا ہوتا ہے، تو سامع اور قاری متکلم کی طرح اس معرف اسم سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ ایسے معرف اسم کو معہود ذکری کہتے ہیں اور ال کو لام العہد الذکری کہتے ہیں۔ اس الف لام کے ذریعے معہود اور متعین شخص یا شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے جاء الامیر، جاء الامیر۔ تو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ سلمان امیر، کہ سلمان ایک بادشاہ ہے، سلمان امیر۔ اب امیر طے ہو گیا کہ امیر کا نام سلمان ہے، بادشاہ کا نام سلمان ہے۔ تو اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے جاء الامیر۔ اب وہی جس امیر کا ذکر ہوا، پہلے نکرہ لا گیا، اب اس کے بعد کہا گیا جاء الامیر، امیر آگے ہیں، بادشاہ آگے، یعنی اس امیر کا ذکر جس کا ذکر پچھلے جملوں میں یا پچھلی گفتگو میں ہو چکا ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہیں، دیکھیے سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں ایک چراغ، کمشکات، ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اور اس میں فیہا، اس مشکات میں ایک مصباح ہے، ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ۔ پہلے دیکھیے فیہا مصباح میں مصباح نکرہ ہے اور دوسرے میں المصباح الف لام ہے۔ اب اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور وہ چراغ جو ہے ایک فانوس میں ہے۔ اسی طرح دیکھیے المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اب یہاں زجاجہ کا لفظ بھی 2 مرتبہ آیا، پہلی مرتبہ نکرہ ہے اور دوسری مرتبہ معرفہ ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور فانوس جو ہے کا حال یہ ہے کأنہا کوکب دری، جیسے موتی کا چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اسی طرح دیکھیے سورۃ المزمل میں کہا گیا کہ انا ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اب رسولاً کو یہاں نکرہ لایا گیا، ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ انا ارسلنا الی فرعون رسولا، اس کے بعد فرمایا گیا فعصا فرعون الرسول۔ اب یہاں الرسول جو ہے الف لام کے ساتھ ہے، پہلے رسولا نکرہ تھا، اب یہاں معرفہ ہے، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، تو یہاں مطلب وہ رسول کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ ہے۔ اچھا، لام العہد الذہنی، تو بعض اوقات کسی خاص اسم کو معرف باللام کیا جاتا ہے، یہ اسم متکلم کے ذہن میں ہوتا ہے اور خارج میں اس کا تعین نہیں ہو سکتا، اور متکلم اس کی اہمیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اس اسم کا ذکر پچھلے جملے اور پچھلی گفتگو میں نہیں ہوتا، لیکن مخاطب سمجھ لیتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، تو الذئب، تو یہ حضرت یعقوب کے ذہن میں کوئی بھیڑیا تھا، متعین کوئی خاص بھیڑیا مراد نہیں ہے، اگرچہ کہ الف لام کے ساتھ آیا۔ اور لام العہد الخارجی کا تعین ہو سکتا ہے، جیسے اذ ہما فی الغار، تو یہ غار ہے تو اس غار کا تعین ہو سکتا ہے الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہاں الشجرہ ایک خاص شجر ہے، خاص درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان لی گئی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب صحابہ
اس یبایعونک تحت الشجرہ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو یہاں متکلم اور مخاطبین سب کو معلوم تھا کہ الشجرہ سے مراد کون سا درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان لی گئی۔ لام العہد الحضوری، بعض اوقات کسی حاضر چیز کے اظہار کے لیے اسم کو الف لام لگا کر معرف باللام کر لیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس مثال میں الیوم کو معرف کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ خاص دن تھا جس کے بارے میں مخاطبین نہ صرف اچھی طرح جانتے تھے بلکہ اس دن حاضر و موجود تھے۔ اسی طرح دیکھیے اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ الف لام کی ایک قسم ہے جسے بیان الحقیقہ کہتے ہیں، تو بعض اوقات حقیقت کے بیان کے لیے الف لام لگا کر اسم کو معرف کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں احب الصدق و ابغض الکذب، میں سچائی سے محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو یہاں الماء کی تعریف، الماء تو یہ حقیقت کے بیان کے لیے یہ، اور یعنی ہر قسم کا پانی، یعنی پانی کے بارے میں عمومی بات ہو رہی ہے، پانی کی حقیقت اور ماہیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ زندگی کی علامت۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت دیکھیے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، تو یہاں دیکھیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب سے نوازا، حکم سے نوازا اور نبوت عطا کی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، تو یہاں 3 الفاظ ہیں، الکتاب، الحکم، النبوہ، تینوں کے اوپر الف لام لگایا گیا، تو یہاں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ تو پہلے دیکھیے مقید الفاظ ہیں کتاب اور حکم، اور اس کے بعد نبوت کا ایک جامع لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یاد رہے کہ ال کی اقسام لغوی ہیں۔ اب آ جائیے الف لام موصولہ کی بات کریں۔ یہ الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں پر داخل ہوتا ہے اور عموماً موصولہ ہوتا ہے۔ یہ اور جیسے الضارب زیدن کا مطلب ہے الذی ضرب زائدن، جس نے زید کو مارا۔ الضارب کا مطلب الذی ضرب زیدن، الذی الضارب زیدن کا مطلب ہے الذی الرجل الذی ضرب زیدن، جس نے زید کو مارا۔ یا المضروب غلام ہو، جس کو مارا گیا وہ غلام تھا، یا الذی ضرب غلاما۔ تو اب ایک قسم ہوتی ہے الف لام کی جسے ہم زائدہ کہتے ہیں نحو کی زبان میں، تو یہ اسم علم پر داخل ہوتا ہے اور زائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اسم علم خود پہلے ہی معرفہ ہے لیکن اس پہ الف لام لگاتے ہیں۔ ویسے اسم علم پر الف لام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اہل زبان اس طرح لگا دیتے ہیں۔ تو اس کی 4 قسمیں ہیں، جیسے وہ الزائدہ جو انسانوں کے نام پر لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پر الحسن کہا جاتا ہے۔ الحسن سے مراد حضرت حسن بن ابی طالب ہیں، حضرت علی کے بیٹے حسن بن علی بن ابی طالب ہیں، الحسن کہا جاتا ہے ان کو۔ اور بعض ملکوں کے نام پر بھی ال لگا دیا جاتا ہے،
اور بعض شہروں کے نام سے پہلے بھی لگا دیا جاتا ہے۔ بعض متفرق چیزیں ایسی ہیں جس پر ال لگایا جاتا ہے، جیسے اللات اور العزیٰ، یہ بتوں کے نام تھے، تو لوگوں کے نام کے ساتھ بھی ال زائدہ لگتا ہے، جیسے الحسن، الحسین، الخلیل۔ الخلیل کا مطلب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ الفضل، تو یہاں الفضل سے مراد حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور العباس، العباس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب ہے۔ اور النعمان، النعمان سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، نعمان بن ثابت۔ اچھا، یہ بات واضح ہو کہ ہر اسم علم پر ال نہیں لگایا جاتا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھو بھائی، جیسے کہ المحمد نہیں کہا جاتا، المحمود نہیں کہا جاتا، لیکن اب حدیث میں ہے، دیکھیے ترمذی کی، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے دو سردار ہیں۔ اور ملکوں کے نام کے ساتھ بھی کبھی الزائدہ لگایا جاتا ہے، جیسے الشام، سیریا کو کہتے ہیں الروم، اور الہند، انڈیا کو کہتے ہیں الیمن، اور الاردن، العراق۔ شہروں کے نام کے ساتھ بھی کبھی ال لگا دیتے ہیں، جیسے المدینہ، الجبیل، الخبر، الموصل، الدمام، القاہرہ۔ اور زیادہ تر شہروں کے ناموں کے ساتھ لام تعریف نہیں لگایا جاتا، جیسے مکہ، مصر، بغداد، لاہور، جدہ، مسقط، صنعا، عمان، خیبر، اور پیرس۔ پیرس کو عربی میں باریس کہتے ہیں۔ اور حصر کے لیے ال کا استعمال ہوتا ہے، یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے خبر پہ بھی الف لام لگایا جاتا ہے، جس سے حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، جیسے الدین النصیحۃ۔ تو یاد رکھیے، الدین النصیحۃ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، بلکہ یہ الدین یہاں مبتدا ہے، النصیحہ یہاں پر خبر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین صرف اور صرف نصیحت کا نام ہے، اخلاص مندی کا نام ہے، اور سنسیئرٹی کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے، سچائی کا نام، الدین النصیحہ۔ تو یہ سبق تھا الف لام تعریف کے بارے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔